ایک دوست کھاریاں کا تھا، اٹلی سے آیا تو اس نے کہا جی کہ میں کھانا کھانا چاہتا ہوں برادری کے لوگوں کو بلا کے، تو آپ ادھر آ جائیں. تو اس کو میں نے کہا کہ مجھے مت بلاؤ، آپ کے لیے پرابلم ہو جائے گا. انہوں نے کہا نہیں آپ آ جائیں. تو خیر 2 دن کے بعد خان صاحب نے احتجاج کا بھی اعلان کر دیا. اب احتجاج کے دنوں میں پھر پکڑ دکڑ شروع ہو جاتی ہے. پھر میں نے اسے کہا کہ مت بلاؤ، آپ کے لیے پرابلم ہوگا. خیر اس نے کہا نہیں آنا ہے. جب دینا کے نزدیک میں پہنچا جس دن کھانا تھا، تو اس نے کوئی ہوٹل بک کیا تھا، احباب عزیز رشتہ داروں کو بلایا تھا. تو اچانک جو ہے کال آئی اور وہ بھاگ رہا تھا. اس نے کہا جی وہ ہوٹل بھی سیل ہو گیا، میرے گھر کے دروازے بھی بند ہو گئے. صرف کھانا کھانے جا رہا تھا. آپ نے بات کی نا نون کی، آج کل مذاکرات ہیں، اللہ کرے کامیاب ہو جائے، ورنہ 2 سالوں سے تو ہم بالکل چوروں کی طرح پھر رہے ہیں. ناکا آتا ہے نا، ٹوپی رکھی ہوتی ہے، سر پہ نیچے کر لیتے ہیں، ماسک لیتے ہیں. ایک زمانے میں ایک اور ماسک پہنا کرتا تھا، داڑھی آ جاتی تھی، کوئی 65-70 سال کا بوڑھا ہو جاتا، اس میں نہیں پہچانتے تھے. کل لاہور میں 2 ناکوں پہ آیا، اچھا دونوں ناکوں پہ پولیس والوں نے پہچانا، انہوں نے اتارا اور سب نے سیلفی لی. مگر ویسے مجھے بتائیں مرود بھائی، ابھی آپ آئے لاہور، پچھلی بار بھی آپ آئے تھے تو یہ کافی آپ کے اوپر نظر بہت رہتی ہے، تو اس بار آپ نے ایسا کہا کہ سیلفیوں سے ہی بات ختم ہو گئی، کوئی اور نظر شظر تو نہیں پڑی؟ 2 سال کے سے تو اب اس طرح ہے نا، کوئی لمحہ ایسا ہے نہیں جہاں پولیس یہ سارے پیچھے نہیں ہوتے، گاڑی کے پیچھے، ہوٹل پہ. اب عادت سی ہو گئی ہے. مجھے ایک بات بتائیے، آپ کے ساتھ اکثر پارٹی کے اندر بھی یہ رہتا ہے، اور بہت جیسا میں نے آپ کے انٹروڈکشن میں کہا کہ آپ جو دل میں آتا ہے بول دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کبھی کبھی آپ اپنی ہی پارٹی میں بھی پرابلم میں پڑ جاتے ہیں. تو یہ کبھی آپ کو کہا ہے دوستوں نے کہ یار مروت تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھا کرو؟ یا نہ دیکھیں، میں پارٹی سے کبھی مستفید ہوا ہی نہیں ہوں، نہ میں کبھی سینیٹر رہا ہوں، نہ کبھی منسٹر رہا ہوں، نہ کبھی میں نے 1 ٹکے کا فائدہ اٹھایا ہے. لیکن میں نے پارٹی کے لیے ملک کے طول و عرض میں کنونشن، جلسے، جلوس، مار کائی، پرچے کائے، گھر گرائے، سب کچھ میرے ساتھ ہوا. تو مجھے کسی کی کیا پرواہ ہوگی؟ نہیں مگر ویسے کوئی دوست والے، فیملی وغیرہ نہ، مجھ پہ کسی کا قرض نہیں ہے، تو لہٰذا اور میں بات جو کرتا ہوں وہ سچ کہتا ہوں اور اپنی ضمیر کے مطابق بولتا ہوں. قانون کے اس پیشے میں ہم نے یہ نہیں سیکھا ہے کہ اس میں بھی ہم دوہرا معیار رکھیں، اور بہت سارے دوست ناراض بھی ہوتے ہیں، لیکن اب شاید سب نے پہچان لیا کہ یہ مطلب ہے کہ سیدھی ہونے والی چیز نہیں ہے، تو لہٰذا گزارا کر رہے ہیں. اور مولانا صاحب آپ جو انہوں نے پکڑا اور میری قمیض ڈر کر کے پھٹ گئی، تو وہ ذرا آواز نکال دیں مہربانی. آواز نکالتے؟ وہ آواز ہمارے محترم اسپیکر ہے نا سردار ایاز صادق صاحب، ہاں جی، اس کی بھی خواہش تھی کہ میں اس کو یہ آواز دوبارہ سناؤں، لیکن میں کسی کو وہ آواز دوبارہ نہیں سناؤں. سر آپ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی وائف نے کہا تھا کہ آپ دوسری شادی کر لیں، جس کے جواب میں آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا ظلم ہوگا. تو ہماری سوسائٹی میں تو یہ کافی کامن ریزن ہے فار سیکنڈ میرج. تو ایز اے مین آپ کو لگتا ہے کہ یہ کافی یونیک پرسپیکٹیو ہے ہماری سوسائٹی میں آپ کا، جو آپ نے پرسپیکٹیو دیا؟ اس بیان پہ مذہبی حلقوں نے میرے اس پہ تنقید بھی کی تھی، لیکن حضور کریم نے تو کہا تھا کہ شرط یہ ہے کہ آپ انصاف کر سکیں. میاں نے اگر ایک زندگی پائی ہے، دوسری زندگی تو ہے نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو اسی طرح بیوی کی بھی نہیں ہے. اب یہی ایک زندگی میں آپ اس پہ 100 تن لے آئے تو اس کے لیے زندگی میں کیا رہ گیا؟ دیکھیے اللہ نے جو ہے نا جب آپ کی قسمت ملا دی آپ کی اہلیہ کے ساتھ، میرا خیال یہ ہے کہ پھر اولاد یا کوئی بھی قربانی جو ہے وہ انسان کو اپنی بیوی کے لیے اٹھانی چاہیے. یہ زندگی یہ گزر جاتی ہے نا، اب آپ اس کی زندگی جہنم بنا دیتے ہیں. میرے چچا نے 5 شادیاں کی تھی. اب چچا نے 5 شادیاں کی تھی اور میں چچا کو دیکھتا آیا جب اس نے دوسری شادی کی، پھر تیسری، چوتھی، 5ویں، تو جو تازہ شادی کر لیتا وہ اس کا ہو جاتا تھا، پیچھے والوں کو چھوڑ دیتا تھا. مطلب چھوڑ سے مراد یہ کہ ان کے ساتھ جو ہے کوئی ان کے مراسم تعلق پھر نہیں ہوتا، محبت بڑھ جاتی تھی جو نئی شادی. سارے لوٹے بن جاتے ہیں نا. مگر ان کا جو پوائنٹ تھا، انہوں نے کہا کہ یہ پاکستانی مرد ہوتے ہوئے یہ بڑا ایک یونیک پوائنٹ آف ویو ہے اور یہ عموماً نہیں ہوتا. وہ آپ کو بڑا اس پہ اپریشیٹ کر رہی ہیں مجھے لگا. اللہ تعالیٰ نے جو شریک حیات دی ہے، وہ شریک حیات سے مراد ہی یہی ہے کہ یہ آپ کی زندگی کی بنیادی ایک اکائی ہے، ایک حصہ ہے. اور میں فیملی کورٹ جج رہا ہوں، میں نے بہت سارے گھروں کو ٹوٹتے دیکھا ہے. جب تک آپ اپنی اہلیہ زوجہ کو عزت اور احترام نہیں دیں گے، عزت احترام یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو سونا لا کے دیں، آپ اس کو گاڑی لے کے دیں، بلکہ آپ اس کے جذبات کو مجروح نہ کریں. اور سب سے بڑا جذبہ جو مجروح ہوتا ہے نا، وہ اس کی محبت کو آپ کسی اور کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، بندے کو مار دیتا ہے. ویسے آپ پہ الزام بہت زیادہ لگتے ہیں مروت صاحب، بہت زیادہ. جس طرح آپ پہ وہ اسمبلی میں سگریٹ پینے کا الزام لگ گیا تھا. تو اس طرح ہوا کہ تو ٹک ٹاک میں کسی نے ویسی
مزے کا ایک یہ بنا دیا تھا کہ مربت صاحب جو ہیں اسمبلی میں سگریٹ، میں تو سگریٹ پیتا ہوں، لوگوں نے کہیں سے اس کو اسمبلی کے ساتھ تشبیہ دے دی. جی سر ٹھیک. مریم اورنگزیب اس نے ایاز صادق صاحب کو بھجوایا کہ جی یہ تو اسمبلی میں آپ کے سگریٹ پی رہا ہے. اب اسمبلی کے اندر سگریٹ پینا، میں وکیل رہا ہوں، سپریم کورٹ آف پاکستان کا وکیل ہوں، مطلب یہ مجھ جیسے آدمی سے یہ توقع کرنا، ہم تو قانوناً تحصیلدار کی عدالت کا بھی احترام کرتے ہیں، پھر اسمبلی جیسی جگہ پہ میں سگریٹ کس طرح. ایاز صادق صاحب نے بھی آؤ دیکھا نہ تھا بغیر کسی ویریفیکیشن کے، جبکہ اسمبلی میں جگہ جگہ کیمرے لگے ہیں. انہوں نے آتے ہی ہاؤس میں کہا کہ جی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک معزز ممبر نے سگریٹ پی لیا اسمبلی کے اندر. اب کوئی نہ میں نے پیا تھا نہ تصور کیا تھا، مجھے بڑا غصہ آیا. تو میں باہر نکلا، میں نے سگریٹ پہ کش لگایا اور کہا یار صادق سے سگریٹ اس طرح پیا جاتا ہے، میں نے اندر نہیں پیا تھا، آپ کو غلط فہمی تھی. پھر میں نے اس پہ پریویلیج موشن موو کیا اسپیکر صاحب کے خلاف، لیکن بعد میں پتہ چلا رول میں اسپیکر کے خلاف پریویلیج موشن نہیں ہوتا ہے. اب موجودہ وقت میں ایاز صادق صاحب جو ہے نا وہ میرے لیے بالکل اس طرح ہیں جیسے بڑے بھائی. کیا اچھا. ویلکم بیک. جی میڈم. السلام علیکم، میرا نام دریش ہے. سر میرا سوال آپ سے ہے، آپ کو ہمیشہ 3 پیس سوٹ میں دیکھا ہے، کیا آپ یہ کسی ایکٹر سے امپریس ہو کے پہنتے ہیں یا آپ کو خود سے پسند ہے؟ کبھی کسی کو کاپی نہیں کیا ہے، اوریجنل پیس ہوں. یہ جو 3 پیس ہے نا، بیسیکلی جب لا آپ پڑھتے ہیں انگلینڈ میں، وہاں ڈریس پہ بڑا ہی زور دیا جاتا ہے اور کھانے پینے کے مینرز پہ. میں نے وہاں سے پڑھا ہے تو وہ چیزیں ابھی تک ذہن میں بیٹھی ہوئی ہیں. ویسے مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے ذکر کیا کہ آپ لنڈن جب پڑھنے گئے تھے تو سر وہ وقت یاد آتا ہے؟ آئی ایم شیور بڑا اچھا وقت گزرا ہوگا لندن میں. اس وقت مطلب جوان تھے ہے نا، اور انرجیز بھی تھی، لیکن بہت ہی اعلیٰ ٹائم کو میں نے سیکھا ہے وہاں پہ، وقت ضائع نہیں کیا. اور پاکستان میں یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کچھ افسر بن جاتے ہیں تو پیچھے پی اے سیکٹری بیگ اٹھانے والا. لندن میں وہاں کی پڑھائی نے ہمیں یہ سکھایا کہ آپ خود ہی، ہم ٹائپنگ سیکھ گئے، کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ تو پھر بعد کے زمانے میں آئے. اس کے بعد جو ہے سارا کام خود کرنا، نہ کبھی زندگی میں پی اے کی ضرورت محسوس کی، نہ آج تک کبھی رکھا، سارے کام خود اپنے کرتے ہیں. اور وہاں پہ وہ افسر کو افسر نہیں بناتے، انسان بناتے ہیں. ویسے آپ ماشاءاللہ ابھی بھی جوان بھی ہیں اور بہت پیارے بھی ہیں، اور جب آپ لنڈن گئے تب تو بہت ہی زیادہ ینگ ہوں گے، تو کوئی پیار محبت کبھی زندگی میں ہوا؟ میرے ساتھ میری بیگم گئی تھی. اچھا ساتھ تھی بھابھی وہاں پہ؟ ساتھ تھی. اور محبت جو ہے نا، بہت ساری باتیں سنی ہیں، لیکن محبت کے بارے میں میرا فلسفہ یہ ہے کیا سر؟ کہ انسان محبت صرف اپنی بیوی کے ساتھ کر سکتا ہے، باقی کسی کے ساتھ نہیں. ماشاءاللہ سر، مجھے لگتا ہے آپ کی باتوں سے آپ بھی بھابھی سے ڈرتے ہیں. نہیں ڈرتا نہیں، ڈرتا نہیں ہوں، لیکن یہ واحد ایریا ہے نا جو وہ چاہتی ہے. نہیں سر، شادی سے پہلے کبھی ہوتا نا کہ کوئی محبت کوئی اس طرح؟ ہمارے دور میں جس زمانے میں ہم نوجوان تھے نا یا یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، وہاں حیا اور شرم اور آداب وہ بہت ڈفرینٹ تھے. خواتین جو تھی خصوصاً کے پی میں، پشاور یونیورسٹی میں، وہ زیادہ تر نقاب رکھا کرتی تھی. وہ اتنی انٹریکشن نہیں تھی، ایکسیس نہیں تھی، موبائل نہیں تھے. مطلب یہ زیادہ زیادہ کلاس میں لڑکی کو دیکھ لیا، لیکن کبھی زندگی میں کسی کے ساتھ نہیں.